اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. درود پر عزیزان گرامی، ابھی آپ سن رہے تھے قبلہ قارب حسن شاہ کو. بچپنے سے لے کر مجھے ذاکروں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور میں اسی لیے جو مجھے پسند ذاکر ہوتا ہے، ویسے تو سارے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن جو اچھا پڑھتا ہے تو میں اس کو پالے رکھتا ہوں تاکہ میں اس کو سن سکوں. بڑا لطف آیا. یہ حالانکہ ٹائم کی کمی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قصیدے کے الفاظ تھے وہ معنی کے اعتبار سے معمول تھے. اب میں نے سورت لقمان کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں. اللہ ان دونوں آیتوں میں اپنے مخصوص بندوں سے مخاطب ہے. کچھ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، مصطفیٰ بندے ہیں، مجتبی بندے ہیں، مرتضی بندے، جن سے اللہ مخاطب ہے اور ارشاد ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو بڑا لطف آئے گا. ارشاد ہو رہا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ اللہ کن سے مخاطب ہے. کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ نے سوچا نہیں کہ جو زمین اور آسمان میں، یہاں لفظ ما ہے، من نہیں ہے، ما ہے، یعنی جو شے ہے، چاہے دیکھنے میں آئے چاہے دیکھنے میں نہ آئے، جو شے ہے. ارشاد ہو رہا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا کہ جو زمین کی وسعتوں اور جو آسمان کی رفعتوں میں ہے، میں نے ہر شے کو تمہارے تابع بنا کر مسخر کر دیا. جو اب یہ لکم ہے، جو اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں سے، اپنے مخصوص بندوں سے مخاطب ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو زمین کی وسعتوں اور آسمان کی رفعتوں میں جو شے ہے، میں نے ہر چیز کو تابع بنا کر تمہارا مسخر کر دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور میں نے تم پر اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر دیا. اور میں نے تم پر، دیکھیں ایک ایک لفظ پر غور رہے قبلہ. پہلے کیا تھا؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم، یہاں تھا پہلی جملے میں تھا لکم. اب دوسرے جملے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، لکم علیکم.
اب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں گاؤں میں پڑھ رہا ہوں، میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ میں اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں، میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، سارے آپ مومن ہیں، انشاءاللہ آپ کو بڑھا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور میں نے تم پر اپنی تمام نعمتوں کو تمام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر نعمتیں ہوں چاہے وہ باطن نعمتیں ہوں، چاہے وہ دیکھنے میں آئے نعمتیں چاہے دیکھنے میں نہ آئے، میں نے تمام نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ اب یہ پہلا جملہ ختم ہوا آیت کا، کیا تم نے نہیں دیکھا جو جو زمین اور آسمان کی بلندیوں اور رفعتوں میں ہے، میں نے ہر چیز کو تمہارے تابع بنا کر تمہارا مسخر کر دیا ہے، اور میں نے تم پر اپنی تمام نعمتوں کو تمام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر نعمتیں ہوں چاہے وہ باطن نعمتیں ہوں۔ یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، لیکن تمہارے سامنے کچھ ایسے انسان ہیں جن کے ذہنوں میں خناس ہے، لیکن تمہارے سامنے کچھ ایسے انسان ہیں جن کے ذہنوں میں خناس بیٹھا ہوا ہے، جن کے دل میں شیطان ہے، وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، تم سے جھگڑا کرتے ہیں، تم سے، جن کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، جن کے لیے میں نے کائنات کے ہر چیز کو مسخر کیا، تابع بنایا، وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، تمہارے سامنے وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ ہے، وہ بھی اللہ کے بارے میں، وہ بھی اللہ کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، حالانکہ نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، اور نہ ان کے پاس عقل نور ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں سمجھتا ہوں اگر یہ ترجمہ ہی دماغ میں بیٹھ جائے تو جس طرح قبلہ اقارب حسین شاہ نے ایک جملہ کہا کہ سارے ایک جیسے نہیں، فیصلہ اللہ نے کر دیا، پہلے جملے میں اللہ نے ان ہستیوں سے بات کی کہ جو زمین اور آسمان میں ہے، میں نے ہر چیز کو تمہارے تابع بنا کر مسخر کر دیا ہے، اور میں نے تم پر اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں۔ اور دوسرے جملے میں کہا لیکن تمہارے سامنے کچھ ایسے انسان ہیں جن کے ذہنوں میں شیطان ہے، جن کے دل میں وسوسہ ہے، وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ بھی توحید کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ان کو کیا پتا کہ اللہ کیا ہے، ان کو کیا پتا کہ توحید کیا ہے، حالانکہ نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں ساداتوں غیر ساداتوں، جب ایک آیت میں سارے ایک جیسے نہیں، آپ نے اندازہ لگایا کہ جب ایک آیت میں سارے ایک جیسے نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں عدل، عدل کہتے کسے ہیں؟ آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ بلا کہ عدل کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے سورت ہود کی 3 آیت میں جواب دیا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، میں اللہ جس کو فضیلت دیتا ہوں تو اتنی فضیلت دیتا ہوں جتنا فضیلت کا لائق ہوتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ابھی پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، پھر میں نے پہلا حصہ آیت کا پڑھا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، میں اللہ جس کو بھی فضیلت عطا کرتا ہوں تو اتنی عطا کرتا ہوں جتنا فضیلت کا لائق ہوتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور یاد رکھو اگر تم نے اس کا انکار کیا، اس کا کہ جس کو میں فضیلت دوں اس کو افضل سمجھو، جس کو میں فضیلت دوں اس کو فضیلت دو، اگر تم نے اس کا انکار کیا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر جہنم کے عذاب سے ڈرو، میں اللہ تمہیں یوم کبیر کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہاں سے پتا چلا عدل کا
کہ جو جس فضیلت کا لائق ہو اس کو ایسے مانو. اور فضیلت انسان کے دربار میں نہیں, کسی حاکم کے دربار میں نہیں, اللہ کی بارگاہ میں. ہو سکتا ہے شاید میں آپ کے قریب نہ آیا ہوں, اب آپ کے دماغوں کے قریب آ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہی ہے جو میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں. کسی نے پوچھا مولا عدل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز جس جگہ کی لائق ہو اس کو وہاں رکھو, یہ عدل ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جو چیز جس جگہ کے لائق ہو اس کو وہاں رکھو, یہ عدل ہے. اب قبلہ میرے مولا کا دوسرا جملہ عجیب ہے. جب سواری نے پوچھا مولا عدل کیا ہے, آپ نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے لائق ہو اس کو وہاں رکھو, یہ عدل ہے. تو فرمایا مولا پھر ظلم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے بتا تو دیا. گھبرا گئے شاید, یہی تو جملہ تھا جو کھا گئے آپ, یہی تو جملہ تھا جو آپ کھا گئے. اندازہ لگایا آپ نے. مولا نے فرمایا میں نے بتا تو دیا. میں نے تمہیں جب بتا دیا کہ عدل کیا ہے تو میں نے تمہیں بتا تو دیا کہ عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے لائق ہو اس کو وہاں رکھو, یہ ہے عدل. اب میں نے تمہیں ظلم تو خود بتا دیا کہ جو چیز جس جگہ کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھو تو یہ ظلم ہے. جو چیز جس جگہ کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھنا یہ ظلم ہے. اور عزیزان کرام یہ آئیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ کو قریب لا کر گفتگو شروع کروں. اسی لیے اللہ نے سورۃ بقرہ اور تیسرے پارے کے ابتدا میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. میں نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, اور کن سے تو میں نے کلام کیا ہے اور کن کے درجات کو میں نے بلند کیا ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس, اور میں نے عیسیٰ کو مریم کے بیٹے کو دلیلیں دے کر بھیجا اور روح القدس سے میں نے اس کی مدد کی. پتا چلا سارے انبیاء ایک جیسے نہیں. گھبرا گئے شاید, اب پورا جملہ کرانا چاہتا ہوں. پتا چلا اس ان آیتوں سے کہ تمام انبیاء ایک جیسے نہیں. ہمارا رسول تمام رسولوں سے افضل. جو جس چیز کے جگہ کے لائق ہو اس کو وہاں رکھو. اور یہی سبب ہے جو ایک مرتبہ نہیں, صحیح بخاری میں 3 مقامات پر استعمال ہوا ہے, 3 مقامات پر استعمال ہوا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام نے آل محمد کے لیے کچھ کہا تو رسول نے فرمایا آل محمد جو میری آل ہے وہ تم جیسی نہیں ہے, وہ میری آل تم جیسی نہیں ہے, میری آل تم جیسی نہیں ہے. جب صدقہ آیا, کھجور آئی تو صحابہ کو کہا کہ تم کھاؤ. کہا حسن حسین تو نے کہا تھا کہ میری آل تم جیسی نہیں ہے. ان صدقۃ علینا حرام, ہمارے پر صدقہ حرام ہے, میری آل تم جیسی نہیں ہے. قبلہ تو بات تو صاف ہو گئی, ظلم کی اور عدل کی بات تو صاف ہو گئی قرآن سے اور حدیث سے کہ جو ہمارے رسول کو آدم سے لے کر عیسیٰ جیسے انبیاء کے مثل سمجھے, جو ہمارے رسول کو انبیاء جیسا سمجھے وہ بھی ظالم ہے. پوری توجہ کا نہیں جملہ سنو بچے. کسی مولوی کی بات نہیں, کسی پروفیسر کی بات نہیں, کسی علامہ اور مجتہد کی بات نہیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو ہمارے رسول کو انبیاء جیسا سمجھے, جو ہمارے رسول کو انبیاء جیسا سمجھے وہ بھی ظالم ہے, اور جو علی کو اصحاب جیسا سمجھے وہ بھی فیصلہ تو ہو گیا نا قرآن.
آدمی کی بات نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی نبی کو میرے رسول جیسا سمجھے وہ بھی ظالم ہے، اور جو آل محمد کو اصحابوں جیسا سمجھے وہ بھی ظالم ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ یہ اللہ کا عدل ہے۔ ہو سکتا ہے قبلہ، ہو سکتا ہے کوئی مانے ہاں یہاں تو ان کی عزت ہے، قیامت میں نہیں ہوگی۔ پوری توجہ، علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، ساداتوں کے لیے خاص جملات کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا کہ جن کو میں نے فضیلت، میں اللہ جس کو فضیلت دیتا ہوں وہ اتنی دیتا ہوں جتنا فضیلت کا لائق ہوتا ہے۔ میں اللہ نالائق کو فضیلت نہیں دیتا، میں اللہ نالائق کو فضیلت نہیں دیتا، جو جس فضیلت کا لائق ہوتا ہے اس کو اتنی فضیلت دیتا ہوں۔ میں نے کیا ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں تو تھی لیکن قیامت میں اس کی فضیلت نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں عجیب جملہ کہا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ میرے حبیب دیکھ، ان کو بتا کہ میں نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب عجیب جملہ ہے، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور میں قیامت میں ان کے درجات کو اکبر بتاؤں گا۔ یہ اکبر لفظ ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، اور آخرت میں ان کے درجات اکبر ہوں گے، اکبر ہوں گے آخرت میں ان کے درجات۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دو مرتبہ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ لفظ اکبر استعمال ہوا۔ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، میں نے جن کو فضیلت دی ہے اسی دنیا میں قیامت میں ان کے درجات بھی اکبر ہوں گے اور ان کی فضیلت بھی اکبر ہوگی، ان کی فضیلت بھی اکبر ہوگی۔ آؤ بڑے موحد بننے والے، پہلی فتوا تو اللہ کو دو کہ آذان میں تو کروا رہا ہے کہ اللہ اکبر، اکبر نعرہ حیدری، اکبر سے زیادہ۔ ارے اللہ نے تو قرآن میں سورۃ توبہ میں یہ کہا ورضوان من اللہ اکبر، میری تھوڑی سی رضا بھی اکبر ہے، میری تھوڑی سی رضا جس میں میں تھوڑا سا راضی ہو جاؤں تو وہ میری رضا بھی اکبر ہے، رضا بھی اکبر ہے۔ اور جس پر تھوڑا راضی ہے، جس پر تھوڑی رضا ہے وہ تو اکبر ہے، اور جس کو شب ہجر میں پوری رضا دے دے، پوری رضا دے دے، نعرہ حیدری۔ گھبرائے نہیں، تقریر میری شروع ہو گئی، جلدی جلدی کراؤ، ٹائم تھوڑا ہے، وقت کم ہے، مواد زیادہ ہے، پوری تقریر قرآن آیتوں پر مشتمل ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو زمین اور آسمان میں ہے اس کو میں نے تابع بنا کر تمہارے مسخر کر دیا۔ اب مسلمانوں نے ترجمہ کیا، کیا کیا کہ تم نے غور نہیں کیا، ہم نے ہر چیز کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ فائدے کے لیے، یعنی سخر کی معنی کیا کی؟ فائدے کے لیے، ہم نے ہر چیز کو فائدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ الفاظوں میں تو پھنسے ہوئے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے مسلمان جس کا تعلق ہے، اب میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہے، آؤ گے پھر مجلس میں؟ یہ کون سا بلایا تھا جو ہمیں مومن نہیں کہا تھا؟ یہ مسلمان ہے، ہم مسلمان نہیں، ہم سارے مومن ہیں نا۔ قرآن میں یہی تو فضیلت ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی کہ ایک لفظ کو اللہ تین معنی میں استعمال کرتا ہے، عام، خاص، خاص الخاص، عام، خاص، خاص الخاص۔ ماشاءاللہ ہم سارے بھی مومن ہیں۔ اب اللہ نے قرآن میں رسول کے لیے کہا سورۃ بقرہ میں آمن الرسول،
میرا رسول بھی مومن ہے. پھر اللہ نے سورۃ الحشر میں کہا کہ مجھے بھی مومن کہہ کر پکارو. میں بھی مومن ہوں, میں بھی مومن ہوں. ایمان سے بتاؤ, ہم سارے بھی مومن, رسول بھی مومن, اللہ بھی مومن, تو ہم سارے ایک جیسے ہیں. لفظ تو ایک ہی آیا ہے نا, لکھیں گے بھی مومن ایک طرح سے نا, کہ ہم بھی مومن ہیں, رسول بھی مومن ہے, اللہ بھی مومن ہے, تو پھر سارے ایک جیسے, سارے ایک جیسے. ارے جب ہم مومن ہیں تو عام, جب رسول مومن ہے تو اس کا وجود ایمان ہے, اس کا وجود ایمان ہے, اس کی ذات ایمان ہے. لیکن جب اللہ مومن ہے, جب اللہ مومن ہے تو خود مسلمانوں نے اپنے کتابوں میں ذاتی سے قدسی کو کوٹ کیا کہ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ما سمی المومن مومنا اللہ لکرامت علی ابن ابی طالب. اے میرے محبوب, میں اللہ اپنا نام مومن نہ رکھتا, میں نے اپنا نام مومن اسی لیے رکھا ہے تاکہ علی کی عزت کا پتہ چلے. نعرہ حیدری. دیکھو بچے میرے سامنے آن کے بیٹھے ہو, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھو بچوں, آپ کو نعرہ مدد سے سنے لیکن کارنر میں بیٹھا کرے بچے. سمی المومن مومنا الا لکرامت علی ابن ابی طالب. میں اللہ اپنا نام مومن نہ رکھتا, اسی لیے رکھوایا ہے تاکہ علی کی کرامت کا پتہ چلے, علی کی عزت کا پتہ چلے کہ جب بھی کوئی بندہ, جب بھی کوئی انسان مجھے پکارے کہ یا اللہ, تو پہلے یہ سوچ کر پکارے کون سا اللہ, کون اللہ, علی والا اللہ, علی والا اللہ, علی والا اللہ. نہیں, میں نہیں سمجھا سکا. میرے دوستوں معاف کرنا, مومن جب ہم مومن ہیں تو ایمان کے محتاج ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. میرے حبیب یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ان کو کہہ دو کہ یہ مومن نہیں, یہ مسلمان ہے, کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. پتا چلا ایمان, ہم مومن محتاج ہیں ایمان کے. ہم جو مومن ہیں تو مشروط ہے, شرط ہے ایمان کی. کتنا بڑا جملہ ہے, یعنی جب ہم مومن ہیں تو ہم محتاج ہیں ایمان کے. اب میں مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ حدیث نہیں یہ قرآن ہے, کہ اللہ نے فرمایا جو مومن کا کر پکارو, تو مومن تو ایمان کا محتاج ہوتا ہے. کیا اللہ علی کا محتاج ہے؟ کیونکہ کل ایمان تو علی ہے نا. تو مومن تو تب تک نہیں بنتا جب تک ایمان داخل نہ ہو. تو کیا اللہ علی کا محتاج ہے؟ کہ بلا مجھے ڈر لگتا ہے, یا اللہ تو علی کا محتاج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو علی کا محتاج ہے, لیکن اتنا تو نے بتا دیا نا کہ عبدالحکیم میں علی کا محتاج نہیں, لیکن جب بھی کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو علی سے اتنی محبت تھی کہ نام ہی رکھوایا مومن, علی والا اللہ. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ لفظ ایک لفظ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں, عام, خاص, خاص الخاص. اب آپ نے مجھے سے ان پڑھ کو بھی پروفیسر کو کہہ دیا عالم. اب رسول بھی عالم, اللہ بھی عالم. لکھیں گے ان سے یا مجھے آپ عالم سے لکھیں گے؟ القائم مجلس ریکارڈنگ سینٹر ضلع چکوال. ہمارے ہاں علماء کرام ذاکر نظام کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں دستیاب ہیں. فون نمبر 0573 590612. تو وہ اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آیا. جب رسول عالم ہے تو اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آیا ہے, اور جب اللہ عالم ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ اس کی ذات عین علم, اس کی ذات عین علم ہے. تو یہ جو تم نے ترجمہ کیا, تاخیر ابھی شروع ہوئی, اب یہ تم نے ترجمہ کیا کہ علم ترو ان اللہ سخر
لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. علی کی عزت کی قسم کا کرتا تھا ہوں بھائی غلام اکبر کہ اگر آل محمد سے دشمنی نہ ہوتی تو کبھی یہ ترجمہ نہ کرتے. کیوں کہ یہ عربی کا قانون ہے, گرامر کا قانون ہے تمام فرقوں میں کہ لفظ لکم میں خود کم فائدے کے لیے آتا ہے, لام فائدے کے, لکم لکم میں لام فائدے کے لیے, لکم میں لام فائدے کے لیے. اب آئیے میں تو آیت پڑھنا چاہتا ہوں پہلے سورۃ بقرہ کی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یا فخر نہیں ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ہے جس نے جو زمین میں پیدا کیا ہے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. تمہارے یہاں لکم بھی ہے, سخر بھی ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا, نہیں مجھے پتا نہیں ہے, میں نہیں سمجھا سکا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ہے جس نے جو زمین میں خلق کیا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے, تمہارے فائدے کے لیے ہے. ابھی آپ دیکھیں جب اللہ نے آواز دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ان کو کہا دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا, یہ مانگ رہا ہوں کہ علی سے, فاطمہ سے, حسن اور حسین سے مودت کرو. تو کہا کیوں کریں, کیوں کریں؟ اب اللہ نے جواب دیا سورۃ سبا میں قل ما سألتکم من اجر فہو لکم, فہو لکم. میرے حبیب ان کو کہہ دو, یہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کیوں کریں, تو ان کو کہہ دو کہ اگر تم ان سے محبت کرو گے لکم تو اس محبت میں تمہارا فائدہ ہے. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا میرے قریب بیٹھنے والا, اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا, یعنی اگر علی سے محبت کرو گے تو فائدہ تمہارا, حسن سے محبت کرو گے تو فائدہ تمہارا, علی سے محبت کرو گے تو فائدہ تمہارا. تو جب لکم میں لام خود فائدے کے لیے آتا ہے, تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں جہاد میں نہیں, سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. اب آئیے خود قبلہ, لغت قرآن لغت کا محتاج نہیں ہے, قرآن لغت کا محتاج نہیں ہے, لغت ہم نے بنائی ہے, انسانوں کی بنی ہوئی ہے. اب آئیے قرآن حکیم سے خود سخر کی معنی پوچھتے ہیں, قرآن حکیم سے خود پوچھتے ہیں. تو سورۃ ابراہیم ارشاد ہوا, بس دیکھنا لکم آتا ہے, لکم لکم یہ دو الفاظ ہیں جن کو یاد کرنا ہوگا, لکم علیکم, لکم علیکم. اور مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جب آج میں نتیجہ نکالوں گا, نتیجہ نکالوں گا, اگر آپ نے کھڑے ہو کر نعرے نہ لگائے تو عبدالحکیم نہیں, اور نکالوں گا بھی قرآن حکیم سے جب نکالوں گا نتیجہ. میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں, یہ الفاظ ہیں سورۃ ابراہیم. وسخر لکم ما, لسخر لکم شمس والقمر دائبین, وسخر لکم اللیل والنہار, میں نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا, تمہارے لیے, میں نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو مسخر کیا, ان کے لیے نہیں جو جھگڑا کرتے ہیں, جھگڑے کرنے والوں کے لیے نہیں, تمہارے لیے, تمہارے لیے میں نے سورج کو, چاند کو, دن کو, رات کو مسخر کیا. پھر ارشاد ہوا سورۃ نحل میں وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. میں نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا, میں نے تمہارے لیے چاند کو سورج کو مسخر کیا, میں نے تمہارے لیے ستاروں کو مسخر کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. لیکن میرے حبیب ان کو کہہ دو یہ باتیں وہی سمجھ سکتا ہے جن کے یہاں عقل ہو, یہ بات بے عقلوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ بات سمجھ میں آئے گی ان کے دماغ میں جو صاحبان عقل ہے. اب پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ جاثیہ میں, اب دیکھو جو میں نے آیت عنوان میں رکھی ہے لقمان میں, وہی الفاظ آ رہے وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیع منہ,
جو زمین اور آسمان میں، یہاں ماں، جو زمین اور آسمان کی وسعتوں اور رفعتوں میں جو شے ہے، میں نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ جو چاہے آسمان کی بلندیوں میں ہو، چاہے زمین کے تہوں میں ہو، میں نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن میرے حبیب اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان فکر ہو، صاحبان فکر ہو۔ ابھی تک معنی سمجھ میں نہیں آئی۔ آئیے چوتھی آیت پر، گھبرا تو نہیں کہ توجہ میرے گفتگو پر، آئیے سورت الحج کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تفخیر کی معنی واضح ہو جائے۔ تو اللہ نے سورت الحج میں ارشاد فرمایا کہ جانور جو ہے قربانی کرو، اور پھر کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا، ان کا گوشت تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو مانگے اس کو بھی دو، اور جو نہ مانگے اس کو بھی دو، تم بھی کھاؤ۔ اس کو ذبح کر کے پوری توجہ، جب دیکھو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اس لیے گھبرا جاتا ہوں، یعنی سمجھتے ہیں سارے لوگ یہی ایک جو ہے اس کو آپ ختم کریں، بچے سامنے نہ بٹھائے مجلس میں۔ یہی ہوتا ہے ہمارے کراچی میں کہ بزرگ آگے بیٹھتے ہیں، بچوں کو کارنر میں بٹھاتے ہیں، تاکہ بچوں کے اتنا دماغ تو نہیں ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میں نے کیا کیا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، گوشت تم بھی کھاؤ، جو مانگے اس کو بھی دو، جو نہ مانگے اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ جانوروں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ بات سمجھ میں نعرہ حیدری، بزرگوں بات سمجھ میں آئی؟ میں نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اب یہاں سے حقیقی معنی سمجھ میں آئی کہ تفخیر کی معنی ہے زندگی پر اقتدار، جان پر اقتدار۔ اب دو لفظ ہے، ایک اس میں فاعل، ایک اس میں مفعول۔ مسخر اس میں مفعول ہے، جس پر اقتدار ہو، مسخر جس کا اقتدار ہو، یعنی اب جانور ہیں ہمارے مسخر، ہم ہیں مسخر، یعنی تسخیر کی معنی ہے کہ ہمارا جانوروں کی زندگی پر اقتدار، جان پر اقتدار، جب چاہے ذبح کرے، جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہم نے مرغی کو کاٹ لیا، جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہم نے بکرے کو کاٹ لیا۔ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ ایمان سے بتا، روزانہ کروڑہا جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی اخبار میں آیا؟ روزانہ لاکھوں کے تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی اخبار میں آیا؟ لیکن ایمان سے بتاؤ، اگر ایک دن اونٹ کسی جانور کو آدمی کو کھا لے، ایک دن اگر کوئی اونٹ کسی جانور کو کھا لے، اخبار کی ہیڈنگ سرخی آئے گی، ختم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ایک اونٹ نے فلاں کے بچے کو کھا لیا۔ کیوں بھائی؟ تم نے کروڑہا جانور کھائے، وہاں ظلم نہیں تھا۔ الٹ وجہ چاہ رہا ہوں، اور بیچارے ایک جانور نے ایک بچے کو کھا لیا انسان کے، تو یہ ظلم ہے۔ آج تو تمہیں پتا چلا نا کہ مسخر ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے، مسخر ہمیشہ ادنا ہوتا ہے۔ اگر ادنا اعلیٰ پر اقتدار کرے تو یہ ہے ظلم۔ بڑا جملہ تھا جو کھا گئے ہو، اگر ادنا اعلیٰ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ ظلم ہے، اور اگر اعلیٰ ادنا پر اقتدار کرے تو یہ عدل ہے۔ اگر علی مرحب کو مارے تو یہ عدل ہے۔ نعرہ حیدری، اگر علی عمر بن عبد کو قتل
قتل کرے تو یہ عدل ہے، لیکن اگر کوئی علی کو قتل کرے تو یہ ظلم ہے، اگر کوئی حسین کو قتل کرے تو یہ ظلم ہے، اگر کوئی زہرا کو شہید کرے تو وہ ظالم ہے، چونکہ اللہ نے یہی اللہ نے نام بتائے نا، اللہ نے قرآن میں نام بھی بتائے کہ جو شے ہے اس پر اقتدار ہے، یعنی اس کے زندگی پر اقتدار ہو، زندگی پر اقتدار ہو۔ ارے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، سردی ہوگی، اللہ کا رات پر قبضہ، دن پر قبضہ، تو دن کو گھٹاؤ، رات کو گھٹاؤ، دن کو بڑھاؤ، کہو سورج کو کہ جلدی نکل کر آئے، گرمی میں روزے آتے ہیں، آپ چادریں گھیلی کر کے اوپر ڈالتے ہیں، کہو سورج کو کہ جلدی غروب ہو جائے، کسی ستارے کو کہو کہ آئے، نہیں آئے گا، اسی لیے کہ تمہارا ان کے جان پر اقتدار نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن دعویٰ کرتا ہے منواتا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ دعویٰ کی ہوتی اور کسی نے منوایا نہ ہوتا تو آج مسلمان مجھ سے پوچھتے تم ہمیں کہتے ہو پہلے کسی نے چاند پر قبضہ کیا ہے، پہلے کسی کا ستارے پر اقتدار رہا ہے، تو اللہ نے اس رسول کو ضرورت نہیں تھی۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القدیم۔ یہ سورج، یہ چاند اپنے راستوں پر چل رہے ہیں، اگر راستہ چھوڑ دیں تو میری تقدیر بدل جائے۔ کس کی تقدیر؟ اللہ کی۔ اگر یہ سورج اور چاند اپنا راستہ تبدیل کر دے تو یہ اللہ نے فرمایا یہ علیم کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، میری تقدیر بدل جائے۔ پھر اللہ نے جواب دیا وما نحن بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم، مجھے کمزور نہ سمجھنا، محتاج نہ سمجھنا، میں اللہ تقدیر بدل سکتا ہوں لیکن بدلتا نہیں، اس لیے مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ ابھی پتا چلا کہ اللہ نے کہا عبدالحکیم جو ہستیاں مسخر ہے، جب ان کو ضرورت پڑے گی، اگر رسول کو ضرورت پڑے گی تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے تقدیر کو بدلائے گا، اگر علی کو ضرورت پڑے گی تو غروب ہوئے سورج کو واپس پلٹائے گا، اور اگر زہرا کو ضرورت پڑے گی تو ستارے کو پروفیسر کا پسینہ لے کر رہا ہاتھ اونچے کر کے گھبرا تو نہیں دیتا اقتدار ہے ان کا، زندگی پر اقتدار ہے۔ اب ایمان سے بتائیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کیا نتیجہ نہیں نکل رہا، ایمان سے مجھے بتایا، آپ ایمان سے بتائیں اگر یہ بکری، یہ مرغا جب چاہے کاٹے، لیکن اگر رات کو کوئی بکری مر جائے، مرغا مر جائے تو پھر کھائیں گے؟ کیوں بھائی؟ اللہ نے ان کو حلال کیا ہے، تم نے حرام کیوں کیا؟ اسی لیے اگر ادنا اعلیٰ کے لیے کام نہ آئے، اگر رعیت حاکم کے کام نہ آئے، اگر محکوم حاکم کے کام نہ آئے تو وہ حرام ہے۔ میں نے جملہ کر دیا، پتا چلا نا میرے دوستوں کہ اگر ادنا اعلیٰ کے کام نہ آئے تو وہ حرام ہے، اگر محکوم حاکم کے کام نہ آئے تو وہ حرام ہے۔ ارے اللہ نے اس پوری کائنات کو مسخر کیا ہے محمد آل محمد کے لیے۔ ارے تمہارے لیے اگر مرغی کام نہ آئے تو وہ مرغی حرام ہے، تو پھر ایک لفظ زیادہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے لیے مرغی کام نہ آئے تو وہ مرغی حرام ہے، اور تو علی نہ کرے، آل محمد کے کام نہ آئے تو معاف کرنا، پھر تو حرام بھی ہے، نمک حرام ہے۔
آئیے قبلہ. کیوں میں نے عرض کیا میرے تو پوری توجہ, گھبرائے نہیں. جب میں آپ کو لے کے چل رہا پوری, مجھے علی کی عزت کی قسم ہے, سادات ایسا سارے بیٹھے ہوئے سارے پڑھے لکھے حضرات. اب آئیے اور اللہ نے کیا فرمایا, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, اور میں نے تم پر تمام نعمتوں کو تمام کیا. تو یہ نعمت بھی 3 معنی میں استعمال ہوئی ہے, عام, خاص, خاص الخاص. گھبرا تو نہیں گے میرے دوست, عام, خاص, خاص الخاص. اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. اللہ نے جب کائنات سے بات کی تو ارشاد فرمایا سورۃ ابراہیم میں, وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا, میں نے تم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں جن کو تم گن نہیں سکتے. اس نعمت میں تمام شامل ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی, اور جو نہیں مانتے وہ بھی. جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی 2 آنکھیں دی, جو مانتا ہے اس کو بھی 2 آنکھیں, جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے, جو مانتا ہے اس کو بھی بیٹے دیتا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی بیٹے دیتا ہے. یہ نعمت عام ہے. اور پھر اللہ نے سورۃ نمل میں ارشاد فرمایا, جب جناب سلیمان نے چونٹی کی بات سنی تو ارشاد فتبسم ضاحک من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اللہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تم پر مجھے عطا کی ہے اور میرے والدین کو. یہ نعمت ہے خاص, گھبرا تو نہیں ہے, یہ نعمت ہے خاص, یہ نعمت ہے خاص. ابھی بھائی غلام اکبر قبلہ کار حسین شاہ 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. گھبرائے نہیں 3 آیتیں عام, خاص, ابھی خاص الخاص آ رہی ہے. اور یہ آیتیں ہیں اگر خدا کرے میں سمجھا سکوں بڑا مزہ آئے گا, اگر میں سمجھا سکوں بڑا مزہ آئے گا. یہ ابھی جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورۃ مریم کی آیت. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان انبیاؤں پر نعمتیں نازل کی جو آدم کی اولاد میں سے. نہیں چلو گے رات کے 8 بج جائیں گے, آگے نہیں چلوں گا. یعنی اتنا بڑا نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. اللہ نے ان انبیاؤں پر نعمتیں نازل کی جو آدم کی اولاد میں سے. یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کی اولاد پر نعمتیں نازل کی, ہونا تو یہ چاہیے تھا نا آدم کی وہ اولاد جن کو میں نے نبی بنایا, جہاں نجاست کا تصور نہ ہو. گھبرا گئے شاید نہیں میرے دوستوں, بہت آدمی ہے اس دیہات میں, اتنے آدمیوں کا آنا بڑی بات ہے. پھر سنو, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. اللہ نے فرمایا میں نے ان انبیاء پر نعمتیں نازل کی جو آدم کی اولاد میں سے, وممن حملنا مع نوح, اور میں نے نوح کی اس اولاد پر نعمت نازل کی جو میں نے کشتی میں سوار کی. میں نے اب یہ جو قبلہ خورشید عالم یہ جو جملہ ہے یہ ہے بڑا سمجھنے کے کام. اب میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. میں نے بڑی بات کی تھی کہ سارے سمجھیں گے, ہاں سارے سمجھیں گے, مولا کا ماننے والا کوئی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. اللہ نے فرمایا اللہ نے
انبیاؤں پر نعمت نازل کی جو آدم کی اولاد میں سے، آدم کی اولاد پر نہیں، وہ انبیاء جو آدم کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور نوح کی وہ اولاد جس کو میں نے کشتی میں سوار بڑا جملہ تھا بزرگوں، جو باہر بیٹھے ہوئے بزرگوں، بڑا جملہ تھا جو کھا گئے، بڑا جملہ تھا جو کھا گئے۔ دیکھو 4 سال سے میں ٹائم دے رہا ہوں پنڈی ڈویژن کو، یہ اسی لیے کہ میں اپنا پلیٹ فارم ایک بناؤں تاکہ میں جملہ کہوں تو آپ کے ذہن میں آ جائے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور نوح کی وہ اولاد جس کو میں نے کشتی میں سوار کیا، میں نے کشتی میں سوار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ نوح کی وہ اولاد جس کو نوح نے کشتی میں سوار کیا۔ بڑا جملہ تھا۔ پتا چلا یہاں سے پتا چلا کہ نبی کو بھی اختیار نہیں کہ اپنی اولاد کو خود چنے۔ اتنا بڑا جملہ میں نعرہ حیدری، سر نہیں میرے بھائی، سر نہیں، نعرہ حیدری۔ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو خود چنے۔ ارے جب نبی کو حق نہیں کہ اپنی اولاد کو تم چنے تو تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ اصحاب کو تم چنو؟ جب نبی کو حق نہیں ہے، خدا کی قسم علی کو رسول نے نہیں چنا تھا۔ علی کو رسول نے نہیں چنا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اعلان کر۔ سمجھا آپ نے؟ ارے ہم تو جب نبی کے چنے ہوئے کو نہیں مانتے تو تمہارے چنے کو کیسے مانیں گے؟ بنایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور نوح کی اولاد کو جس کو ہم نے کشتی میں سوار کیا۔ وَمِن، دیکھو من لفظ ہے، پھر من بھاسیت کے لیے آتا ہے، سب کے لیے نہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم و اسرائیل، اور ہم نے ابراہیم اور یعقوب کی اس اولاد پر نعمتیں نازل کی جن کو ہم نے یا نبی بنایا یا امام بنایا۔ من، اسی لیے تو جناب ابراہیم نے دعا مانگی جب اللہ نے کہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب میں نے ابراہیم کو تمام کلمات نے آزمایا اور اس نے پورے کر کے دکھائے تو ہم نے اس کو تمام انسانیت کا امام بنایا۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي نہیں کہا تھا، وَمِن، یعنی جناب ابراہیم کو پتا تھا کہ میری ساری اولاد امام بننے کے لائق نہیں، اور جس میں عصمت ہے، جس میں طہارت ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم و اسرائیل، اور ہم نے ان ابراہیم اور یعقوب کی اس اولاد پر نعمتیں نازل کی جن کو ہم نے یا نبی بنایا یا امام بنایا۔ اب آ رہا ہے مشکل جملہ، وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان پر نعمتیں نازل کی جن کو ہم نے ہدایت دے کر مجتبی بنایا، جن کو ہم نے جن کو ہم نے ہدایت دے کر، ہم نے مجتبی، ہم نے دیکھو کہاں نتیجہ نکلے گا جا کر۔ علی کی عزت کی قسم کھا کر سمجھ میں آ گیا، آپ نے داد نہ دی تو میں سمجھوں گا مایوس ہو کر جاؤں گا، جن کو ہم نے ہدایت دے کر مجتبی بنایا
مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ تو ابتدائی ذکری ہے، اور اللہ نے سورت الحج میں ارشاد سنا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، میں اللہ میں نے جبرائیل کو بھی مصطفیٰ بنایا ہے۔ جبرائیل ہے مصطفیٰ لیکن نبی نہیں، امام نہیں۔ پورے قرآن حکیم میں کسی غیر نبی کے لیے لفظ اجتبا دکھاؤ، میں مدد چھوڑ دوں گا۔ مصطفیٰ سے مجتبی افضل، مجتبی سے مرتضی افضل۔ مصطفیٰ ہے پہلی منزل، مصطفیٰ کے بعد ہے مجتبی، مجتبی کے بعد ہے مرتضی۔ جبرائیل مرتضی ہے، مصطفیٰ مجتبی نہیں۔ اور لازمی ہے جو ایم اے ہوگا وہ بی اے بھی ہوگا، وہ انٹر بھی ہوگا، وہ میٹرک بھی ہوگا، لیکن جو میٹرک ہوگا اس کو آپ ایم اے نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہ 14 کے 14 جو ہیں یہ مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی ہے۔ نعرہ حیدری! ہمارے سمجھ میں بات آئی؟ اب پتا چلا ان 4 آیتوں سے، اب مل کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، اللہ نے آدم کی اس اولاد پر نعمتیں نازل کی جن کو اللہ نے نبی بنایا۔ وممن حملنا مع نوح، اور ہم نے نوح کی اس اولاد کو نعمتیں دی جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ہم نے ابراہیم اور یعقوب کی اس اولاد پر نعمتیں نازل کی۔ اولاد اصحاب نہیں، اولاد آدم کی اولاد، نوح کی اولاد، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد سسر اور سالے نہیں، معاف کرنا صحابی نہیں، اولاد اولاد اولاد۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ہم نے ان پر نعمتیں نازل کی جن کو ہم نے ہدایت دے کر ہم نے مجتبی بنایا۔ ان 4 آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں خاص الخاص نعمتیں ہیں، یہاں سارا عصمت کا سلسلہ ہے، کوئی غیر معصوم نہیں۔ یہاں کوئی غیر موصوم کا ذکر نہیں۔ ارے غیر موصوم کو تو چھوڑو، کسی مصطفیٰ کا ذکر نہیں، کسی مصطفیٰ کا ذکر نہیں۔ سارے کے سارے مجتبی، سارے کے سارے موصوم، سارے کے سارے موصوم۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ ہے خاص الخاص نعمتیں، یہ ہے خاص الخاص نعمتیں۔ جہاں غیر عصمت کا دھبا نہیں ہے، جہاں نجاست نہیں ہے، جہاں طہارت ہی طہارت ہے، عصمت ہی عصمت ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم راستے پر قائم رہیں، سیدھے راستے پر قائم رہیں، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے۔ لازمی رسول بھی نماز پڑھتا تھا اور وہ بھی سورت الحمد پڑھتا تھا۔ اب تو کہتا ہے کہ راستہ دکھا ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے۔ اب رسول جو کہے کہ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے، تو رسول سے کوئی افضل ہے کیا؟ کیا رسول غیر موصومی کے لیے کہے گا ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے؟ پتا چلا جن کے لیے رسول دعا مانگ رہے ہیں ان میں کوئی غیر موصوم نہیں ہوگا، ان میں کوئی نجس نہیں ہوگا۔ اسی لیے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق نکلا ان آیتوں سے کہ ہمارے پاس خاص الخاص ہے۔ 72 کہتے ہیں یا اللہ راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ بے وقوفوں راستہ کیسے دیکھو گے؟ راستہ اللہ کا نہیں، راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور جن پر اللہ نے خاص نعمتیں نازل کی ہیں وہ ہے سارے کے سارے موصوم۔ تمہارے پاس ایک ہی بھی موصوم نہیں، تمہارے پاس ایک ہی بھی موصوم نہیں ہے، تمہارے پاس نعرہ
मासूम नहीं। 72 मज़ाहिब में और शिया मज़हब में यही बुनियादी फर्क है कि 72 का दिया अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, मरते मरते मर गए, उन्होंने सीधा रास्ता न देखा, नहीं देखा। क्यों? उनके पास एक भी मौसूम नहीं। अरे तुम्हारे पास रसूल भी मौसूम नहीं, तुमने रसूल को भी मौसूम नहीं कहा, इसलिए कहा तो दिखा। अल्लाह का रास्ता होता तो तुम्हें दिखाते। ये रास्ता है उन हस्तियों का जिन पर अल्लाह ने खास नेमतें नाज़िल की है, जहां सारा सिलसिला इस्मत को होगा। इसलिए कहा तो दिखा। मरते मरते मर गए, उन्होंने सीधा रास्ता नहीं देखा, इसलिए उनके पास मौसूम नहीं है। हम कहते हैं या अल्लाह हमने देखा है, वहां कायम रहे, इसलिए कि या अल्लाह उनके पास एक भी मौसूम नहीं था, हमारे पास 14 मौसूम है। घबरा तो नहीं देता जो मेरे को कहूंगा, घबरा गए हो शायद, घबरा न गए। 2 आयतें पढ़ने दो, बच्चों समझ गए अभी मेरे मिजाज को, आप समझ गए? तो आगे बुजुर्गों को बिठाया करो, बुजुर्गों को जगह दिया करो, ये अखलाकी भी है। आगे बुजुर्गों को जगह दिया कर, वो बात करें। मैंने कहा आइए चलते हैं कुरान हकीम की तरफ। तकरीर मेरी टेप हो रही है, कोई माँ का नाम जवाब दी मैं मजहब छोड़ दूंगा। लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। आइए चलते हैं कुरान हकीम की तरफ। कोई तबसरा नहीं, पहले एक आयत पढ़ता हूँ सूरत आले इमरान की और 3 आयतें सूरत इब्राहिम की। चेहरे उतरे नहीं, चेहरे उतरे। जहाँ यही तो है, इसीलिए तो शिया खराब है कि शियों में कोई खराबी नहीं। हमने आज तक ऐबदार को माना ही नहीं, जहाँ ऐब देखा उसको नहीं माना, हमने हमेशा मौसूम को माना, बेऐब को माना। अब आइए चलते हैं कुरान हकीम की तरफ। सूरत आले इमरान, अजीब अल्फाज है कुरान के। मैं हैरान कि बोला जैसे ही रसूल जंगे उहद से वापस आए, अभी हाथ मुंह नहीं धोया था, या अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तुम पर मुशरिकीन हमला करने वाले हैं, हाय अल्लाह जा रहा। अभी अल्लाह का जवाब सुनो सूरत आले इमरान में, अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल मिन बाद मा असाबहुल करह, लेकिन मेरे हबीब इनके मुकाबले में वो जाए जो जख्मी हो। इस भाई को उठाओ, बड़ा हाथ। बुजुर्गों सुनो, अगर बात समझ में नहीं आती सुने, बार बार सुने। अल्लाह का फैसला देखा, अभी जंगे उहद से अभी हाथ मुंह नहीं धोया, और अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तुम, ये मेरा नहीं फैसला, जितनी तफासिर है उठाकर देखो, बुखारी समेत उठाकर देखो, अगर मैं एक जुमले का मुबालगा करूं फांसी के काबिल। अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल मिन बाद मा असाबहुल करह, लेकिन मेरे हबीब इनके मुकाबले में वो जाए जो जख्मी हो, या अल्लाह ये फैसला फितरत के खिलाफ है। खुदा की कसम अगर सारे जबान से हाँ करे तो मेरा कितना दिल बढ़ जाए, अगर सारे जबान से हाँ करे कितना मेरा दिल बढ़ जाए। इनके मुकाबले में वो जाए जो जख्मी हो, ये फितरत के खिलाफ नहीं। ईमान से बताओ, एक ही बाप के 4 बेटे हो,
اور وہ تین جو ہیں کام سے جائیں, سارا دن کام کریں آفس کا, شام کو وہ واپس آئے. اب چوتھا بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اب کام پڑ گیا کام پڑ گیا چکوال میں. کس کو بھیجے گا؟ جو ابھی آفس سے تھک کر آئے ہیں یا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ہے نا فطرت. بھائی تم جاؤ, بیٹے تم جاؤ, وہ تمہارے بھائی تھک کر آئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا میرے حبیب جو زخمی ہو کر آیا ہے اس کو بٹھاؤ, ہو جائیں. جو زخمی نہیں, سمجھنا چاہ رہا ہوں, آواز آئی ان کو بھیج, اسی کو بھیج جو زخمی ہو. علی کی عزت کی قسم ہے, کوئی تفسیر نہیں جس نے کسی دوسرے کا نام لیا ہو. رسول نے سب کو دیکھا, علی زیادہ زخمی نظر آئے. آیا علی آپ جائیں, آپ جائیں, آپ. بڑا جملہ ہے بڑا. پہلے تین آئے تھے پڑھنے دو, پہلے تین پڑھ رہا ہوں, تین گن لینا. تین آئے تھے. الذی نستجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ نے فرمایا کیا فضیلت ہے اس کی, کیا فضیلت ہے. اللہ نے فرمایا کیا فضیلت ہے اس کی جس نے زخمی ہونے کے بعد میرا اور رسول کا کہا مانا. زبان سے بات کرو. نعرہ حیدری, دونوں ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ کیا بات ہے, کیا فضیلت ہے اس کی جس نے زخمی ہونے کے بعد میرا اور رسول کا کہا مانا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. میرا اجر اس کے لیے, میری تقویٰ اس کے لیے, میری ساری نیکیاں اس کے لیے. چاہ رہا ہوں بزرگوں, میری ساری نیکیاں اس کے لیے, میرا اجر عظیم اس کے لیے, میری تقویٰ اس کے لیے. پہلی آیت, اب دوسری شروع ہو رہی ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. کچھ انسان اس کے پاس آئے, جو جا رہا تھا اس کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تو ان کے مقابلے میں نہ جانا, بہت آدمی تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, ان سے ڈر, نہ جا. کون تھے مجھے کیا پتا, سے بات کرو میرے دوستوں. کچھ ایسے تھے جو جانے والے کو منع کر رہے تھے. کیا کہتے, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تمہارے لیے بہت بندے جمع ہو گئے ہیں, ان سے ڈر. جا رہا ہے اکیلا, ان سے ڈر. اب دیکھیں میرے نوجوانوں, دیکھیں میرے بچوں, دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ تیرے خلاف بہت بندے جمع ہو گئے, فاخشوهم, ان سے ڈر. اب اللہ فزادہم ایمانا, اس ہستی کا ایمان بڑھ گیا, اس ہستی کا ایمان. نعرہ حیدری. اس ہستی کا ایمان بڑھ گیا, اس ہستی کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اللہ میرا نگہبان ہے, اللہ میرا نگہبان ہے, اللہ میرا نگہبان. گھبرائے نہیں, یہ ٹیپیں تمہیں کام نہیں آئے گی. پہلے مجھے سمجھنے کی یہاں کوشش کر. جب انہوں نے کہا کہ تیرے خلاف بہت بندے جمع ہو گئے ہیں, ان سے ڈر. فزادہم ایمانا, اس ہستی کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس نے کہا کہ اللہ میرا کافی نگہبان ہے. بس یہ علی کا کہنا تھا. یا تیسری آیت شروع ہوئی, اے آوازی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. بس جب اس ہستی نے یہ کہا تو اللہ نے فانقلبوا بنعمت
من اللہ و فضل, اللہ کی نعمتوں نے اور اللہ کے فضل نے علی کو گھیر لیا. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے؟ سر نہیں, سر نہیں, سر نہیں. مجلس میں عبادت میں سر کو ہلانا بدعت ہے. اللہ کی نعمتوں نے اور اللہ کے فضل نے علی کو گھیر لیا, علی کو گھیر لیا. آج پتا چلا علی کی عظمت کا کہ آسمان والوں کے لیے, ملائکوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم بیت المعمور کا طواف کرو, انسانوں کے لیے حکم ہے کہ تم کعبے کا طواف کرو, اور اللہ کی نعمتوں کو حکم تمہارے لیے. نعرہ حیدری. میرے سنی شیعہ بھائی ہو, کیوں بھی تقلید میں پڑے ہوئے؟ باپ دادا نے جو سیکھا تھا, یہ دین تمہارے باپ کا ہے, تمہارے باپ کا دین ہے. تو یہ اگر کہتے تھے ہمارے باپ دادا ایسے کرتی تھی, ہم کیوں کریں؟ تو سب سے پہلے تو اعتراض صحابوں پر کرو کہ تمہارے باپ دادا کا مذہب اور تھا, تم نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیوں چھوڑا؟ اور دیکھیں نتیجہ نکل رہا ہے, نتیجہ نکل رہا ہے, نتیجہ نکل رہا ہے کہ خود تو یا اللہ یہ کیوں کہا کہ وہ جائے جو زخمی ہو, یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ جائے جو بہادر ہو, وہ جائے جو قد کا لمبا ہو. اللہ نے کہا عبد الحکیم اگر یہ کہتا کہ وہ جائے جو بہادر تو ملا تو نہیں کہتے کہ تھے تو سارے بہادر, لیکن رسول نے نہیں بھیجا. تھے تو سارے قداور, لیکن رسول نے علی کو بھیجا. میں نے کہا وہ جائے جو زخمی ہو, تاکہ جس انسان کے دل میں قیامت تک کبھی نہ کبھی غیرت آ جائے, حمیت آ جائے, تو اس کو یہ پتا چلے کہ اگر ہمارے لڑتے تو زخم لگتا. نعرہ حیدری. ہمارے لڑے ہی نہیں, یہ تو ساری زندگی بھاگتے رہے, آئے نہیں, ٹائم نہیں, تین گھبرا تو نہیں گئے. سر کو نہیں. آئندہ اگر میں آؤں تو کسی نے سر کو نہیں لائے. ابھی یہ دوسرا سال ہے, میں نے کچھ نہیں آپ کو کہا, ابھی کچھ نہیں کہتا, 2-3 سال کچھ نہیں کہوں گا. آئی عجیب جملہ ہے. اب آئیے نتیجہ نکال اور دیکھیں. کل بھی ہے, یہ ضرور دے کر آنا آیت سورت ابراہیم کی, صرف ترجمہ دے کر آنا, کچھ نہیں. ارشاد ہو رہا ہے سورت ابراہیم میں, اللہ نے قیامت کا ذکر کیا, قیامت کا ذکر. ارشاد وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. قیامت کے دن جب تمام اللہ کی نظر میں گنہگار اکٹھے ہو جائیں گے. زبان سے بات کرو. میں نے کیا, اگر ساری رات جب بھی آپ اٹھیں گے اور اگر علی سے تھوڑی بھی محبت ہے, اگر تم نے یا علی کا نعرہ نہیں لگایا تو خطابہ چھوڑ دوں گا. للہ جمیعاً. قیامت کے دن جب تمام گنہگار اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے, فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. اس وقت مرید کہیں گے اپنے اماموں کو, نہیں بیٹے, سر نہیں, تو بڑا ہے, تو چھوٹا نہیں ہے. ہاں, استکبار اس کو کہتے ہیں جس کو امام مانا جائے, جس کی اطاعت کی جائے. اللہ نے فرمایا اس وقت قیامت میں جب سارے اکٹھے ہوں گے, اس وقت کیا ہوگا؟ فقال الضعفاء للذین استکبروا
इन्ना कुन्ना तबअन लकुम, उस वक्त मुरीद कहेंगे अपने इमाम को, यकीनन हमने दुनिया में तुम्हारी इत्तिबा की, यकीनन हमने यकीनन कौन कर रहा है? मुरीद। ये मुरीद कर रहा है इमाम को, मामूम कर रहा है अपने इमाम को कि दुनिया में यकीनन हमने तुम्हारी इत्तिबा की, पैरवी की। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शै, आज अल्लाह के अज़ाब से। अल कायम मजलिस रिकॉर्डिंग सेंटर, डडियाल, जिला चकवाल। हमारे यहाँ उलमाए कराम, जाकिरीन निज़ाम की ऑडियो वीडियो कैसेटें दस्तयाब हैं। फोन नंबर 0573590612। क्या कहेंगे कि इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हमने तुम्हारी यकीनन तुम्हारी इत्तिबा की। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शै, मिन बाज़त के लिए। देखो हमने दुनिया में तुम्हें इमाम माना, तुम्हारी इत्तिबा की, आज अल्लाह के अजाब से थोड़ा अजाब हटाओ, थोड़ा। अगर सब नहीं हटा सकते तो थोड़ा सा अजाब तो हटाओ, थोड़ा सा अजाब तो हटाओ। अब गुफ्तगू खत्म हो गई, मुरीदों की गुफ्तगू खत्म हो गई, अब इमाम की गुफ्तगू शुरू हो रही है। जब कहा ना कि थोड़ा सा अजाब हटाओ, थोड़ा सा अजाब हटाओ, हमने दुनिया में तुम्हारी इताअत की, इत्तिबा की, पैरवी की, तुम्हें इमाम माना, आज थोड़ा सा अल्लाह का थोड़ा सा अजाब हमारे से हटाओ। अब कहेंगे कालू लौ हदान अल्लाह लहदैनाकुम, उस वक्त इमाम कहेंगे अगर हमें अल्लाह हिदायत देता तो हम भी तुम्हें हिदायत देते। अगर हमें अल्लाह, नारा हैदरी, अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हें हिदायत देते। पता चला आज इमाम को भी पता चल गया कि हादी वो होता है जिसको अल्लाह हिदायत दे, जिसका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक हो, जिसका बराह रास्त अल्लाह से आज मान रहा है कि हादी होता ही वो है जिसको अल्लाह हादी माने। लो कालू लो हदान अल्लाह लहदैनाकुम। आज अब ये इमाम की गुफ्तगू बड़ा मजा आएगा जब आयत पूरी होगी। आज कहा हमें आज थोड़ा सा अजाब हटाओ। कालू लौ हदान अल्लाह लहदैनाकुम, उस वक्त इमाम कहेंगे काश अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हारी हिदायत करेंगे। सवाउन अलैना, आज हम दोनों अजाब में बराबर हैं। घबरा गए, इतना बड़ा जुमला है मार्फत वाला। आज हम दोनों के ऊपर अजाब बराबर है, जैसा मुरीद पर वैसा इमाम पर, जैसा मुरीद पर वैसा मुरीद पर। अजज़ेना अम सबरना, चाहे हम चीखो पुकार करें चाहे खामोश रहें, आज कुछ नहीं होगा। चिल्लाओ कयामत में अल्लाह फरमा रहा है। क्या ये इमाम का सलाम है? उनके इमाम की गुफ्तगू हो रही है अपने मुरीदों के साथ। अजज़ना हम सबरना, चाहे चीखो और पुकार करो चाहे खामोशी से जानों में बैठो, कुछ नहीं होगा। चीखो पुकार से कुछ नहीं होगा, चीखो पुकार से। अब आखिरी जुमला का सुने, चाहे चीखो पुकार करो चाहे जानों में बैठ जाओ, कुछ नहीं हासिल होगा। मालना में महीस, मालना। भाई गुलाम अकबर, अल्लाह की इज्जत की कसम, दिल करता है, इतना दिल मेरा हो गया है कि बिना किसी की मजाल है जो जवाब दे। अभी आखिरी जुमला है, इमाम कर रहा है अपने मुरीदों को, क्या कर रहा है? मालना मिन महीस, ए मुरीदो हम क्या करें, आज भागने की भी जगह नहीं कि भाग कर चले। नहीं समझे भाई बोला, नहीं समझे नहीं। और क्या कहेंगे आखिर में? मालना मिन महीस, ए
اے ہمارے مریدوں آج ہم کیا کریں؟ مالنا میں محیط، یہاں بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ بھاگ کر چلے. ارے اللہ نے تمہیں یہاں نہیں اور کیا اللہ قرآن میں نہیں ہے. ارے اس سے زیادہ اللہ کیا کرے کہ امام کیا کر رہا ہے؟ مالنا میں محیط، مریدوں کیا کریں؟ یہاں بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اگر بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر جان بچاتے. آج بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے. پتا چلا یہ ان کے امام ہے جو اسی دنیا میں بھاگ کر جان بچاتے. یہ ان کے امام ہے. نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے توجہ میری گفتگو پر. آپ نے دیکھا اللہ کے طرح نتیجہ نکالتا ہے. مالنا میں محیط کہیں گے کیا کرے مریدوں؟ یہاں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اگر بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر چلتے. پتا چلا یہ بھاگنے میں ایکسپرٹ تھے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہم نے بھاگ کر جان بچائی. یہاں ارے ہے کوئی مسلمان کوئی بتائے کیا علی کسی جنگ سے بھاگا؟ یہ ہے لکم علیکم لکم علیکم، یہ ہے لکم علیکم، یہ ہے لکم علیکم. اسی لیے یہاں وہاں غدیر میں رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یہاں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم واتممت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہاں لکم علیکم لکم علیکم، پتا چلا دین بھی علی کا، نعمتیں بھی علی کے لیے. جن کے پاس علی نہیں ہے نہ وہاں دین ہے نہ ایمان ہے نہ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی میرے بات؟ انشاءاللہ کل اسی آیت پر پڑھوں گا. تیار ہو کر آنا، تیار ہو کر آنا، تیار ہو کر آنا. جہاں پر میں نے ختم کی ہے وہاں سے شروع کروں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹیپ ہو رہی ہے. اگر آپ نے ٹیپ کی ہے کسی ملا کے پاس لے کے جاؤ، اپنے لیے نہیں. کیا ہے یہ کون ہے جو اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھاگنے کی جگہ نہیں؟ یہ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ دلیل تو علی کے کیا ہے؟ میرے مولا کا ایک ہی فرمان کافی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ اگر دنیا کا قرآن پر ایمان ہوتا تو کبھی میری فضیلت کا انکار نہ کرتا، کیونکہ پورا قرآن میری حسین اداؤں کا مجموعہ. پورا قرآن جہاں قرآن ہے وہاں علی کی فضیلت ہے. وہ قرآن نہیں جہاں علی کی فضیلت نہ ہو. پورا قرآن علی کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے میرے دوستوں. اسی لیے ہم مجلسیں کرواتے ہیں، اسی لیے ہم مجلسیں کرواتے ہیں، اسی لیے ہاں دنیا کو بتاتے ہیں. ایمان سے بتاؤ کہ دنیا کی تکلیف زیادہ یا قیامت کی؟ قیامت کی. تو جو قیامت میں رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، جو دنیا میں رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ قیامت میں تمہاری کیا مدد کریں گے؟ سلام ہے، سلام ہے، لاکھوں سلام، کروڑ سلام علی کی ذات پر اور کروڑ سلام بطول پر جس کا یہ مہینہ ہے. ہاں دادا رانی حسین، ہاں ہمیں کیا پتا، ہم 2 گھنٹے بیٹھے ہیں مجلس میں تھک جاتے ہیں، کبھی تکلیف کا احساس نہ کریں. اداداران حسین ہاں کتابوں میں ہے، میں کیا کروں. ابھی تو ترجمہ بھی ہو چکا ہے بحال انوار کی دوسری جلد کا، بحال انوار کی دوسری جلد کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو لے کر پڑھو. بحال انوار کی دوسری جلد کے الفاظ ہیں کہ جب میدان حشر میں مومن آئیں گے
اور ملائکہ لے کر آئیں گے جنت کے دروازے پر، اور جبرائیل کہے گا مومنو جنت میں جاؤ، مومنو جنت میں جاؤ۔ تو اس وقت کچھ مومن تو جائیں گے، لیکن ایک گروہ مومنین کا ایسا ہوگا جو دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ جبرائیل بار بار کہے گا مومنو جاؤ نا جنت میں جاؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ مومن کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ جبرائیل پوچھے گا کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے ہو جنت میں؟ تو مومن کہیں گے پہلے جنت میں دیکھ کرا کہ حسین کا ماتم ہو رہا، دیکھ کرا کہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے، حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے ساری زندگی حسین کی عزاداری میں گزاری ہے، ہم نے تو ساری زندگی حسین کے مجلس میں بسر کی ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، پتا چلا جنت نام ہے حسین کی مجلس کا، جنت نام ہے حسین کی عزاداری کا، اور اسی سے زیادہ کون سی جنت ہے؟ یہی جنت ہے جہاں حسین کی عزاداری ہے، جہاں حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سلام ہو اسی علی کی بیوی پر جو 3 گھنٹے دربار میں ہاں دادا ران حسین 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ ہاں دربار بیوی کے گھر میں تھی۔ ہاں ڈپٹی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد اہل سنت والجماعت کا بہترین مؤرخ ہے، اس نے لکھا کہ جب جناب سیدہ دربار میں آئی تھی اس وقت اس کی عمر 28 برس تھی۔ ہمارے شیعہ علماء نے لکھا کہ 18 برس کی تھی، لیکن بات تو ایک ہی ہے، 18 ہو یا 28 ہو، بات تو ایک ہے، لیکن دونوں اسی بات پر متفق ہے کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی تو بال کالے تھے، لیکن جب دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو گئے۔ یہ عجیب بات ہے، اگر شیعہ مورخین لکھتے تو شاید ہو جاتا، لیکن جب میرے سنیوں بھائی نے لکھا، اب سوچنا پڑے گا کہ رسول کی بیٹی یہ کون سی مصیبتیں تھی جن کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو قبلہ پتا چلا کہ جب واپس آئی تو دروازے پر 6 برس کی بیٹی زینب پڑی۔ بیٹی نے کہا اماں فدیہ کا ارمان ہے؟ کہا بیٹا فدیہ کا ارمان نہیں ہے، میں دربار کا رنگ دے کر آئی ہوں، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی، آپ کے چادر کی خیر نہیں ہے۔ عزاداران حسین اور بی بی نے مسئلہ پڑھا کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو کالی راتیں بن جاتی، پہاڑوں پر پڑتی تو ریزے ریزے ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں رسول کی بیٹی یہ کون سی مصیبت تھی؟ آواز آئی میں دربار میں جو گئی، بی بی دربار میں گئی، آقا ذاتی معاف کرنا، دربار میں تم بھی گئی، دربار میں آپ کی بیٹی زینب بھی گئی۔ جب آپ کا بڑا فرق ہے بی بی، بڑا فرق ہے آپ کے دربار میں جانے کا اور بی بی زینب کے دربار میں جانے کا۔ جب آپ دربار میں گئی تھی تو دربار آپ کے گھر میں تھا، جب کہ بی بی زینب دربار میں گئی تھی تو 1800 مائل کر کے شام کے دربار میں آئی تھی۔ بی بی جب آپ نے خطبہ پڑھا تھا تو 70 کنیزوں نے پردہ کیا تھا، لیکن جب بی بی زینب نے خطبہ پڑھا تھا تو بال کھلے ہوئے تھے۔ بی بی جب آپ نے خطبہ پڑھا تھا تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن بی بی زینب نے جب خطبہ پڑھا تھا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سلام ہو علی کی بیٹی زینب کے بالوں پر جن بالوں پر چادر نہیں تھی، سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماشے مارے تھے۔ عزاداران حسین علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، جب 3 جمادی الثانی آئی، 3 جمادی الثانی آئی اور جناب سیدہ نے علی کو بلایا تو جناب علی جیسے ہی آیا کہا رسول کی بیٹی کیا حال ہے؟
کہا یا علی مجھے بابا نے بلایا ہے، میں جا رہی ہوں لیکن بچوں کو کپڑے دھو کے جا رہی ہوں، بچوں کو نہلا کے جا رہی ہوں، بچوں کا کھانا تیار کر کے جا رہی ہوں کہ کہیں میرا بچہ کھانا مانگے تو دے دینا۔ سب سے پہلے وصیت یہ کہ علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور دوسری وصیت علی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آج کے بعد ہو سکے تو رات کو گھر میں آنا، دن کو نہ آنا، اور اگر آئے دن کو تو پارے دقل باب کرنا۔ کہا رسول کی بیٹی کیوں، میں گھر کا وارث نہیں ہوں؟ کہا یا علی آپ میرے بھی وارث ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ میرے گھر میں آتے ہیں میری 6 سال کی بیٹی میرے پیچھے بردہ کرتی ہے، 6 برس میں تمہارے سامنے نہیں آئے، اسی لیے جب آئے تو دقل باب کرنا تاکہ کہیں زینب کے سر سے چادر نہ اتری ہوئی ہو۔ آقا دادی ذرا معاف کرنا، آقا دادی علی زینب کا باب ہے لیکن اتنا خیال ہے آقا دادی اس وقت تمہارے روح پر کیا گزری ہوگی جب آپ کی بیٹی ننگے سر بازار میں آئی ہوگی، ننگے سر یزید کے دربار میں آئی ہوگی، ننگے سر ابن زیاد کے دربار میں آئی ہوگی۔ ارے عزیزان گرامی دو جملے کہنے دو، جناب سیدہ کا انتقال ہوا، جناب سیدہ کا یہ بات سنیں غور سے سنیں جملے کو، خاص کر کے ساداتوں کے لیے، ان کے دادی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خیال رکھیں جب بھی مسائل پڑھے جناب سیدہ کو صرف اور صرف جناب علی نے غسل دیا تھا، جناب سیدہ کو صرف اور صرف جناب علی نے غسل دیا تھا، اور یہ بحال انوار میں موجود ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا تھا، پردہ لگا ہوا تھا، پردہ تھا گھر میں، علی غسل دے رہے تھے دیر کی غسل میں، کہا غسل دیتے دیتے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے مولا نے جناب سیدہ کا جنازہ چھوڑا، دیوار کے قریب ہے، دیوار سے ٹکر ہو گئی، دیوار سے ٹکر مارنے لگے، اور کہا ہائے رسول کی بیٹی، ہائے حسنین کی ماں، ہاں حسنین کی ماں۔ کہا میں گھبرا گیا، کیا بات ہے میرے مولا کو کون سی تکلیف پہنچی، میرے مولا کو کون سی تکلیف پہنچی؟ میرے دوستو ایک بات یاد رکھے، جناب سیدہ کو ضرب لگنے کے بعد بی بی ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی۔ جب جناب علی غسل و کفن دے کر باہر آئے سلمان پاؤں پر گر پڑے، مولا یہ کون سی تکلیف تجھے آئی تھی کہ آپ دیوار سے ٹکر لگا کر رونے لگے؟ کہا سلمان اگر تو نہ پوچھتا تو اچھا تھا، سلمان میں غسل دے رہا تھا۔ جب میں نے پسلیوں پر پانی ڈالا تو میں نے دیکھا بطول کی کئی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا، رسول کی بیٹی اتنی مصیبت کے بعد بھی مجھے نہ بتایا، حسنین کو نہ بتایا، رسول کی بیٹی تم نے مجھے نہیں بتایا، حسنین کو نہیں بتایا۔ داران حسین، اب جناب علی نے بچوں کو بلایا، آؤ حسن اور حسین آؤ، میں کلثوم اور زینب، 2 بچے آئے 2 نہ آئے، بی بی میں کلثوم اور حسن آئے، حسین اور جناب زینب نہ آئے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، جناب علی نے جناب فضا کو کہا جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ، مجھے اس منبر جب جناب گئی نا فضا کہ آقا دادی ماں کی آخری زیارت کرو، مجھے اس منبر کی قسم ہے۔ علامہ مجد رحمت نے لکھا 6 برس کی بچی نے کہا اماں فضا پہلے بابا کو کہو کہ گھر سے باہر نکل جائے، پہلے بابا کو کہو گھر سے باہر نکل جائے، آج میں اپنی ماں سے باتیں کروں گی، آج مجھے ماں سے باتیں کرنی، بابا کو کہو گھر سے باہر نکل جائے۔ جناب علی باہر نکل گئے، خدا جانے بی بی زینب نے ماں سے کون سی باتیں کی، ادھر بی بی زینب باہر ہوئی، ادھر علی اندر آئے، حسین آؤ ماں کی آخری زیارت کرو۔ کہا بابا یہ بتاؤ میں افضل یا عیسیٰ؟ کہا آپ فخر عیسیٰ۔ بابا یہ بتاؤ میری ماں افضل یا مریم؟ کہا آپ کی ماں فخر مریم۔ تو کہا بابا بات ہو گئی، اگر میں عیسیٰ سے افضل ہوں، میری ماں مریم سے افضل ہے، تو عیسیٰ تب تک ماں کے جنازے پر نہیں آیا تھا جب تک کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال کر بیٹی
بیٹے کو نہ بلایا تھا، بس یہ کہنا تھا میں نے کیا کیا، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، ضرب لگنے کے بعد جناب سیدہ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، لیکن علامہ مسجد کے رحمت نے لکھا کہ جب جناب حسین نے کہا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، بس یہ کہنا تھا، بطول کے کفن کے دونوں بن ٹوٹے اور دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آؤ بیٹے آؤ، آج میں بازو کا درد بھول گئی، بالو کا درد بھول گئی، آؤ حسین، حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، آؤ حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، حسین آیا ماں کو گلے سے لگایا، ماں کربلا میں آنا، یہ ادھار ہے میں ادھار اتاروں گا، امانا امانا اما کربلا میں آنا۔ میرے دوستو شیخ توسی علیہ رحمت نے لکھا جب دیر ہو گئی قدرت کی آواز علی حسین کو ماں سے پیار سے لگ کرو اور میں قیامت میں پا کر دوں گا، قیامت پر ابھی یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا، حسین کو پیار سے لگ کرو۔ علی آیا پہلے حسین کا سر چوما، گلا چوما، بیٹے ماں سے الگ ہو جاؤ۔ علی نے بڑے پیار سے حسین کو ماں سے الگ کیا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج آپ کا بابا موجود ہے، بھائی حسن موجود ہے، آپ کی دونوں بہنیں موجود ہیں، اس لیے بابا نے بڑے پیار سے آپ کو ماں کے جنازے سے الگ کیا۔ مولا معاف کرنا کل آپ کی لاش پر سکینہ ہے، مولا چچا نہ ہوگا، اکبر نہ ہوگا، کدھر آئے گا تماچے مارے گا، کیا جانے مار کر دور کرے گا۔ یا اللہ یا اللہ، آج کی مجلس کا سبب نظر اللہ کا سبب مرحوم غلام کبیر اور لال خان اور غلام صفدر کی والدہ کی ارواح کی طرف اس کا ثواب منتقل کرتے ہیں۔ مرحومین کو محمد آل محمد کی جوہر رحمت میں پناہ گزین کر یا اللہ میرے سامنے بزرگ سادات غیر سادات بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ اپنے سروں پر، یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ اپنے بچوں پر دیر تک دائم اور قائم رہے، یا اللہ جو مومن اور مومنات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اجر عطا فرما، یا اللہ جو مومن اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، یا اللہ جن ذاکرین نے خطبہ نے جن